الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے، اور ہم نے جن بزرگ ہستی کا تذکرہ شروع کیا تھا وہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس پہ ایک شخص جو عبداللہ نام کا ڈاکو تھا وہ ایک مرشد کامل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ آج ہم اس کے بقایا واقعہ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو دوبارہ سے جاری کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کہتے جب عبداللہ اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگا کہ مجھے اپنا مرید کر لو، تو اس نے کہا کہ جس مہم پر آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہزار انکار کے باوجود عبداللہ اپنی ضد پر قائم تھا اور کسی طرح بھی اس کے دامن سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ بھی تنگ آ چکا تھا، ایک اجنبی دیوانے سے پیچھا چھڑانے کا کوئی ہیلا تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لو نہیں مانتے تو میں نے تمہیں مرید کر لیا، اب آج سے تم میرے ہاتھ پر بک گئے۔ جس پرخطر راہ میں نے قدم رکھا ہے اسے سلامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں پر کھڑے رہو اور جب تک میں واپس نہ ہوں یہیں کھڑے رہنا۔ یقین رکھو واپسی کے بعد میں تمہیں وہ راستہ طے کرا دوں گا جو بارگاہ ایزدی کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے۔ اچھا اب اجازت دو۔ یہ کہتا وہ جس طرف آیا تھا اس طرف واپس پلٹ گیا۔ جب تک وہ نظر آتا رہا عبداللہ کی حسرت بھری نگاہیں اس کا قدم چومتی رہی۔ صبح ہو گئی اور عبداللہ انتظار میں کھڑا رہا۔ اب دن چڑھے تک کھڑا ہی رہا۔ اب شہر کے ایک مشہور شخص کا گھنٹوں ایک جگہ کھڑا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ اب کیا وہ ہر طرف سے آدمیوں کا تانتا بن گیا؟ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے گھر واپس چلے، لیکن سب کے لیے اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، میری ہستی کا فرما روا میرا مرشد کامل مجھے حکم دے گیا ہے کہ جب تک پلٹ کر نہ ہو تم یہی کھڑے رہنا۔ اب میں اس کی واپسی تک یہاں سے کہیں نہیں ٹل سکتا۔ وہ وعدہ کر گیا ہے کہ مجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دے گا۔ لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، رات بھی ختم ہو گئی ہے، اب دن کا آخری حصہ گزر رہا ہے، اسے واپس آنا ہوتا تو کب کا آ گیا ہوتا، اب اس کا انتظار بے سود ہے، اس نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ عبداللہ نے یقین کے تیور میں شرابور ہو کر جواب دیا، اپنی زبان کو آلودہ گناہ مت کرو، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دم رخصت اس نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا، اس لیے اس کی واپسی کی میعاد صبح حشر تک ہے۔ تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں عمر کے آخری لمحے تک اس کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز حرکت میں ہوتی ہے، وقت کا قافلہ بھی رواں دواں رہا، کتنی شام آئی گزر گئی، کتنی رات آئی گزر گئی، کتنے سورج نکلے اور ڈوب گئے، لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اب وہ علاقے کا قابل نفرت جرائم پیشوں میں سے نہیں بلکہ عقیدت کش نگاہوں کا تماشا بن چکا تھا۔ ہزاروں شیدائی ہر وقت اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے رہتے تھے۔ مرشد کامل کا انتظار اب تنہا اس کو نہیں تھا، دیوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی شریک حال تھی۔ اب چاندنی رات تھی، پچھلا پہر تھا، ساری آبادی پر خاموش تاری تھی، تماشائی بھی غنودگی کے عالم میں تھے، لیکن عبداللہ بدستور کھڑا تھا، اس کی آنکھیں جو ہے وہ انتظار میں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک اسے کسی آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سفید پوش بزرگ لمبی عبا پہنے ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے۔ نگاہوں کا جلال، پیشانی کی طلعت اور چہرے سے برستا ہوا نور نشاندہی کر رہا تھا کہ انسانی پیکر میں آسمان کا کوئی فرشتہ اتر آیا ہے۔ عظمت خداداد کی دھمک سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئی، دل ایک نامعلوم ہیبت سے مرعوب ہو گیا۔ نوارد بزرگ نے پرشکوہ لہجے میں دریافت کیا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آنکھیں نیچی کیے ہوئے عبداللہ نے جواب دیا، مرشد کامل کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ نوارد بزرگ نے پھر سوال کیا، کون مرشد کامل؟ عبداللہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، وہی مرشد کامل جس کے ہاتھ پر مرید ہو چکا ہوں، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم یہی میرا انتظار کرو، میں واپس ہونے کے بعد تمہیں بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دوں گا۔ نوارد بزرگ نے فہمائش کے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے عزیز وہ مرشد کامل نہیں، اندھیری راتوں کا سیاہ یعنی ڈاکو ہے۔ بارگاہ یزدانی کا راستہ اسے خود نہیں معلوم، وہ تمہاری کیا رہنمائی کرے گا؟ اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، بلا وجہ اس کے انتظار میں اپنی جان مت ہلاک کرو۔ عبداللہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، میرے دل کا یقین کسی طرح متزلزل نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا اور اسے بارگاہ یزدانی کا راستہ قطعاً معلوم ہے۔ مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نووارد بزرگ نے تنبیہ کے لہجے میں فرمایا، ایک غلط بات پر اصرار مت کرو، تم سخت قسم کے فریب میں مبتلا ہو، اپنی نادانی سے ایک
چور کو تم نے مرشد کامل سمجھ لیا، سوتے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے کاجل چرانے والا کبھی مرشد کامل ہو سکتا ہے؟ تو شامت کی ماری ہوئی دنیا کو اب مرشد کامل کی کوئی حاجت نہیں۔ افسوس تمہاری ناسمجھی۔ اب عبداللہ کا پیمانہ ضبط جو ہے وہ لبریز ہو چکا تھا۔ مرشد کے خلاف الفاظ کا نشتر برداشت نہ ہو سکا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہچکیوں پر قابو پانے کے بعد اس نے درد و کرب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ایک طرف تو آپ کا سراپا دل پر ملکوتی اثر ڈال رہا ہے اور دوسری طرف آپ مرشد کامل کی مذمت کر رہے ہیں۔ اتنا مقدس ہو کر آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گستاخی نہ ہو تو کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آپ کا میں اسم گرامی معلوم کر سکتا ہوں؟ نووارد بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام معلوم کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو سن لو کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ بھٹکتے ہوئے مسافروں کو راہ راست پر لانا میرے منصب کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس رشتے سے میں نے تمہاری فہمائش کی۔ نام سنتے ہی عبداللہ نے جھک کر قدموں کا بوسہ لیا، ایبا کا دامن آنکھوں سے لگایا اور فرط ادب سے کانپتے ہوئے کہا، آج میں اپنے خوش نصیبی پر جس قدر ناز کروں کم ہے کہ وہ خواجہ حق نما جس کی دیدار کی تمنا میں بڑے بڑوں کی آنکھیں فرش رہا کرتی ہیں، آج بغیر کسی زحمت التجا کے اس کے حیرت نصیب جلووں سے میری نگاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عرض کرنے کی بھی اجازت دی جائے کہ جس مرشد کامل کو چور کہا جا رہا ہے، اس سے مرید ہونے کے بعد ہی مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس چور کی نسبت کا یہ اعزاز کیا میرے لیے قابل فخر نہیں؟ زہ نصیب کہ آپ کی تشریف ارزانی سے مرشد کامل پر میرا یقین اور پختہ ہو گیا۔ حضرت خضر نے کریمانہ انداز میں ارشاد فرمایا، پھر تم نے اپنی غلطی کا اعادہ کیا۔ میں مرشد کامل کو چور نہیں بنا رہا، تم نے ایک چور کو مرشد کامل بنا لیا ہے۔ البتہ اب مشیت کا کچھ ایسا انداز معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری ضد پر چور کو ہی مرشد کامل بنا دیا جائے۔ طلب صادق کا یہ جنون اور جذب عشق کا یہ ولولہ شیطان کے دست برد سے محفوظ ہو کر رہ گیا۔ تو یہ بشارت سن لو کہ اس جگہ مرشد کامل سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد تم بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ پر خلعت عرفان سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ انتظار کرو اس ساعت جاں فروز کا جب تمہارے دل کی سرزمین پر تجلیات الہی کا عرش بچھایا جائے گا۔ خدا قادر تمہارے حوصلہ جنو انگیز کی حفاظت فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام واپس پلٹ گئے اور 2 قدم چل کر ہی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ صبح نمودار ہوئی اور عبداللہ کے نصیبے کی رات کی تاریکی چھٹنے لگی۔ آج عرصہ دراز کے بعد عبداللہ کو ذرا سی نیند آ گئی تھی۔ آنکھ لگتے ہی اس نے دیکھا کہ کارکنان قضاء و قدر عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہیں۔ ناگہاں حجاب عظمت سے ایک آواز آئی اور فرشتے ہیبت جلال سے سجدہ ریز ہو گئے۔ غالباً قلوب کی باغ دوڑ ہاتھ میں رکھنے والے فرشتوں کو کچھ احکام سپرد کیے گئے تھے۔ اتنے میں پاس ہی سے مسجد کی اذان کی آواز نے عبداللہ کو جگا دیا۔ اب جو اندھیری راتوں کو جو سیاہ عبداللہ کا مرشد کامل، یعنی جسے عبداللہ نے مرشد کامل بنایا جبکہ وہ ڈاکو تھا، وہ شخص جس کا نام یحییٰ تھا، آج بے حد مسرور تھا۔ بغداد عروس البلاد کے متعلق اس نے بہت ساری روایتیں سن رکھی تھی۔ بہت دنوں سے اشتیاق تھا کہ ایک بار اس دولت مند شہر میں چل کر قسمت آزمائی کی جائے۔ آج چند حوصلہ مند ساتھیوں کی مدد سے بغداد کی مہم کا پروگرام طے کر لیا گیا تھا۔ مشوروں کے مطابق صبح تڑکے بغداد کے لیے روانگی تھی، اس لیے رات ہی کو تمام ساتھی ایک جگہ جمع ہو گئے اور پو پھٹتے ہی اندھیری رات کے سیاحوں کا یہ دستہ بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جیسے جیسے بغداد قریب آ رہا تھا، نامعلوم طور پر یحییٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی جا رہی تھی۔ اپنی اس بے چینی کا اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کئی بار ذکر بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کئی دن شب و روز چلنے کے بعد یہ معلوم کر کے سب کو خوشی ہوئی کہ اب بغداد صرف ایک منزل کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی آخری کرنیں پہاڑوں پر چمک رہی تھی۔ ایک وادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے جیسے ہی وہ بلندی پر چڑھے، سامنے بغداد کا حسین شہر جھلک رہا تھا۔ منزل مقصود پر نظر پڑتے ہی روح مسکرائی اور دل جھوم اٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی دستہ بغداد کے شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک وسیع شاہراہ سے گزرتے ہوئے ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ دروازے پر سواریوں کا ہجوم، گھوڑوں کی ایک لمبی قطار، اونٹوں کی بھیڑ دیکھ کر یحییٰ عبداللہ کا جو مرشد کامل تھا چلتے چلتے رک گیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا کہ یہ کسی شہر کے بہت بڑے رئیس کا گھر تھا۔ پاس ہی کھڑے ہوئے ایک راہگیر سے اس نے دریافت کیا کیا یہ شہر کے کسی بڑے رئیس کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، صرف شہر کا ہی نہیں، روئے زمین کے سب سے بڑے رئیس کا گھر ہے، اور یہ کہ آج تک اس کے خزانے کی کوئی گہرائی کو نہیں پا سکا۔ اس کے قدموں کے نیچے سونے جواہرات کے کان بچھے رہتے ہیں اور ہفتے اقلیم کی بادشاہی اس کے گھر کی معمولی سی کنیز ہے۔
ہواؤں، دریاؤں، صحراؤں، پہاڑوں، ہر جگہ اس کی شوکت اقتدار کا پرچم گڑا ہوا ہے۔ راگیر کی بات سن کر ایک نامعلوم ہیبت سے جو ہے نا وہ مرعوب ہو کر رہ گیا۔ فرط حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا ہو سکے، اس رئیس کا نام کیا ہے؟ ایک نام ہو تو بتائے، بے شمار نام ہیں اس کے۔ دستگیر، کونین، شیخ الثقلین، خواجہ کائنات، سلطان الاقطاب، مخدوم الورا، غوث الاعظم، امام جیلانی، محبوب سبحانی، یہ اور اس طرح کے ناموں کا ایک طویل ترین سلسلہ ہے۔ راگیر نے جلدی میں جواب دیا اور ایک لمحہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ یحییٰ نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، اپنے ساتھیوں سے معلوم ہوتا ہے آج قسمت کا ستارہ بڑے عروج پر ہے۔ اتنے بڑے دولت مند کے گھر کا غبار ہی ہاتھ آ گیا تو عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ تمام تیاریاں مکمل کی اور سب اپنے ساتھیوں کو فرائض تقسیم کر دیے کس نے کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں آج نہ جانے کیا بات تھی کہ غوث الورا کی خانقاہ کا جو عقبی دروازہ وہ کھلا ہوا تھا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، سارا بغداد نیند کی خاموشی میں شرابور تھا۔ اب کہیں کہیں سے رات کے پاسبانوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ یحییٰ دبے پاؤں خانقاہ کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اب دروازہ جب اس نے کھلا ہوا دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ جیسے ہی اندر آیا اب وہ ہمت کر کے اندر بڑھا۔ اندھیرے میں دیر تک ادھر ادھر ٹٹولتا رہا لیکن کوئی چیز اسے ہاتھ نہیں لگی۔ سخت حیران تھا کہ اتنے بڑے رئیس کا گھر اور گھر بالکل خالی۔ ناکامی کی حسرت کے ساتھ واپس چلتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کا غبار ہی لیتے چلے، ممکن ہے اس میں سونے جواہرات کی راکھ چھپی ہوئی ہو۔ کہتے چاروں طرف سے اس نے گرد و غبار کی ایک جو ہے وہ گرد و غبار جمع کیا اور جمع کرنے کا اس کی چھوٹی سی ایک پوٹلی بنائی اور پوٹلی بنا کے جیسے وہ اس گھر سے نکلنے لگا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی روشنائی جا چکی تھی، یعنی وہ نابینا ہو چکا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی گئی وہ تو گھبرا گیا، دل ڈوبنے لگا، آگے بڑھنے کی ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ اتنے میں قریب سے جب پاسبانوں کی آواز آئی تو وہ گھبرا کر کے گھر کے اندر پلٹ آیا اور ایک کونے کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کونین کا دستگیر، ثقلین، وقت کا غوث تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی میں موجوں کی کرن کی موجیں لہرا رہی تھیں، آنکھوں سے تجلیات کے چشمے ابل رہے تھے۔ حضرت کی ایک خوبصورت سی آواز آئی کہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ سامنے جو ہے رجال الغیب جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نقیب نے آگے بڑھ کے عرض کیا کہ حضور عالم پناہ فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ زبان حق ترجمان سے مغفرت و رحمت کی دعا دیتے ہوئے سرکار غوث الورا آگے بڑھ گئے۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی یہ یحییٰ نامی شخص نے قدموں کی آہٹ سنی نا وہ کانپ اٹھا۔ آپ نے آواز لگائی، حضور غوث پاک نے فرمایا آج ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ دل کی سرزمین کو جب فتح کرنے والی آواز کان میں آئی نا، اب امید اور خوف کی کشمکش میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایک اقبالی مجرم کی طرح مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، سرکار میں ہوں ایک شامت نصیب، اندھیری راتوں کا سیاہ یعنی ڈاکو اور دولت خداداد کی شہرت سن کر یہاں آیا تھا لیکن مصیبت کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اب زندگی کا سب سے بڑا ماتم یہ ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھا ہوں۔ روئے زمین کے سب سے بڑے رئیس کے گھر میں کتنی امیدیں لے کر آیا تھا، اب کون جانے قسمت کا انجام کیا ہوگا۔ اتنا کہتے کہتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ رو مت، کہ رونے سے دل کا نازک آبگینہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کہنے لگے یہاں پر جو ہے مایوس لوگوں کی جو یہ امید گاہ ہے تو یہاں پر کسی کو جو ہے وہ خالی نہیں لوٹایا جاتا، یہاں مجرم کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ اپنی ناکامی کا افسوس دل سے نکال دو، میری چوکھٹ کا امیدوار آج تک خالی واپس نہیں لوٹا، صبر سے کام لو، آنکھوں کی روشنی نفع کے ساتھ جو ہے واپس ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے سرکار غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بالکل قریب آ گئے اور دوسرے ہی لمحے ایک کرم کی نگاہ اٹھی اور اس کی بے نور آنکھیں جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ یہاں تک کا واقعہ یحییٰ جو عبداللہ کا مرشد کامل بظاہر اور حقیقت میں ایک ڈاکو تھا، یہاں تک کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے ہمارے اگلے ایپیسوڈ کو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ اس کا
بقیہ تمام حصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.